اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. ہماری رائے یہ کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے, ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں, بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں, صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں, لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. تو اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے, لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں, کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے, کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے, آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. اب ہم جلدی سے بس 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ نے اس میں ہمیں بتایا مردار حرام ہے, خون حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, جس جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا ہو, کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ہو وغیرہ وغیرہ, وہ بھی حرام ہے. اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا وہ بھی حرام ہے. اور پتھر سے جس جانور کو مارا وہ بھی کیا ہے, حرام. والمتردیۃ, 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گئے وہ بھی حرام. والمتردیۃ کا مطلب اوپر سے گرا, بعض دفعہ بکریاں پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہیں, وہ بھی حرام. والنطیحۃ, سینگ سے ایک دوسرے کو جانور نے مار دیا وہ بھی حرام. حلال کیا بچا پھر؟ اس آیت کی میں کل انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا, یہ بہت اہم آیت ہے. اسی میں مسئلہ آئے گا گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک پوری میں کل, مشینی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے, تو یہ پوری ڈیٹیل کل انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے شکاری کتے کے بھی حلال ہونے کا تذکرہ کیا, کتے کے نہیں یعنی کتے کے شکار کے, ایسا نہ کتے کھانا شروع کر دیں. یسألونک ماذا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح, کہ جانور کو اگر سدھا لیا جائے, اس سے شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی حلال ہے. یعنی کتا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ بھیجا اور کتے نے اس جانور کو مار دیا تو اس کے دانت ہی چھری کے حکم میں ہوں گے, سمجھ رہے ہو, بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو. کیونکہ اگر ایک بوٹی بھی خود کھا لی تو اس کا مطلب اس نے اپنے لیے مارا ہے, آپ کے لیے نہیں مارا, تو اب نہیں کھا سکتے آپ اس کو, کیونکہ کتوں کا بچا ہوا آپ کے لیے, آپ کتے نہیں ہو, آپ کیا ہو. یہ انسان کی شرافت ہے, اللہ نے انسان کو عزت دی ہے کہ تم جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتے. جانور نے, میں نے مسائی قوم دیکھی وہاں افریقہ کے جنگلوں میں, ایک جنگلی قوم ہے نا, جو اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا, وہ نہیں جو ناچ رہے تھے, مجھے ڈر لگا تھا مجھے انہیں کباب بنا کے کھا جائیں. وہ میں واقعی ڈر گیا تھا, وہ تو پورا گھیر لیا ہمیں اور ڈانس شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ اتنے خونخوار, گائے کا کھڑے گائے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے ہیں, وہ گائے کا خون پیتے ہیں. تو میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا لے بھائی تکے کباب آ رہے ہوں گے اور یہ ولاگ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا, لیکن ہم دنیا میں رہیں گے نہیں. تو امیزون میں بھی اس طرح کی قومیں ہیں. میرا بھی پاناما جانا ہوا نا, وہاں سے برازیل وغیرہ قریب ہے امیزون, مجھے ہے جنگلوں کا بڑا شوق ہے. میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے امیزون کے جنگل جانا ہے. انہوں نے بولا مفتی صاحب, میں نے کہا وہ جو وحشی رہتے ہیں وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, لوگ گئے, بعد میں کباب کی خوشبو آ رہی تھی تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ. کل میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی وہاں کو جیسی قومیں ہیں ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا. تو خیر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا شکار کا طریقہ, شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن وغیرہ کا, مارتا ہے تو وہ جا کے کھینچ کے لے آتے ہیں اس کو, شیر کے مارے ہوئے کو کھا جاتے ہیں. تو واقعی انسانی طبیعت کو بڑی گھن آتی ہے اس سے, چاہے تازہ گوشت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ساری جو غیر اخلاقی انسانیت کے لیے, جو انسانیت کے نام پہ دھبا تھی نا, وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں حرام کر دیا. تو یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ جانور کو حلال کر کے کھانا ہے, اور اگر کتے کو تم نے سدھا دیا تو کتا تمہارے لیے اعلیٰ انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا, قتل کر دیا,
ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا, وہاں چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا ہے, تو پھر تم کھا سکتے ہو. اور اگر اس نے کھا لیا تو بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے آپ اس کو, اب یہ ہمارے کھانے کا نہیں ہے. وہی شیشے والی مثال آتی ہے, بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے, تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا, اس بیچنے والے سے, شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا, ٹھوکر مار کے پوچھا اس میں کیا ہے, اس نے کہا ہے نہیں, تھا. اب نہیں ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا تھا کسی زمانے میں. وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا, تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا, تو اب ڈر واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر ویر نہ بڑھ, کیونکہ شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے. یہ شیر ایسی چیز ہے کم وقت, بعد وقت قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے, ان کے کلر بالکل وہی ہوتے ہیں. تو اچھا ہم تو, میں گاڑی میں اس طرح بیٹھا ہوں, یہاں سے شیر گیا, ببر شیر, اور ہمیں جو گارڈ تھا نا, جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا, وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے, وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. غصہ آ رہا تھا کہ بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھے رہو. اب میرے ساتھ فیملی تھی, بچے بھی, بچے چی چی کر رہے تھے, بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا. بڑا, آپ نے دیکھا وہ ولاگ, بڑا خاندانی منظر تھا یار. ایسے شیر گیا ہے, 1 ہفتے سے بھوکا. مجھے پھر پتا چلا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, جانوروں کے لیے جنگل میں کھانا پینا آسان نہیں ہے. اور 7 بیویاں تھیں اس کی. تم لوگ کے سامنے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں, پھر میں, تم لوگ شرمندہ ہوتے ہو, بہت معذرت چاہتا ہوں میں. 7 شیرنیاں اور اکیلا ببر شیر. ہم تو 5-6 دن جنگل میں ٹھہرے نا, تو شیر ہی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ کھائے تو صحیح, ہر شکار مس ہو رہا تھا اس سے. تو کیا ہوا ہے, مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ ہمیں جو گارڈ ہے نا, جو گائیڈنس کے لیے تھا, وہ ہمیں لے گیا گاڑی میں نا, کہ ان کے پاس وہ ہوتا ہے نا وائرلیس, تو اس سے ان کو اطلاعات مل رہی ہوتی ہے کہ وہاں ابھی شیر کچھ لگ رہا ہے, کچھ اس کو نظر آیا ہے. تو 2-4 بھینسے آئے ہوئے تھے, تو شیر, ہم پہنچ گئے وہاں نا, بھینسے ہمیں نظر آ رہے ہیں, ادھر شیر شیرنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مہم ایسی تھی کہ ہمیشہ شیرنی آگے آگے ہوتی ہے, شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم کئی دنوں سے یہی منظر دیکھ رہے تھے. اس دفعہ ہمیں لگا کہ شیر کہہ رہا ہے بہت ہو گئی, اب میں خود تکلف کروں گا یہ. تو اس دفعہ شیر خود اٹھائے. تو وہ 2 بھینسے, اب اور گورے وورے بھی آئے ہوئے تھے وہاں جنگل میں, زیمبیا کا جنگل تھا یہ, تو گوروں نے بھی گاڑیاں سٹارٹ کی, اور ہمیں بس یہ حکم کہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, کیونکہ شیر بھوکا ہے. تو وہ ظاہر ہے ادھر بھی ٹن مار سکتا ہے کہ یار ابھی وہ نہیں مل رہا, تو چلو فی الحال انہی سے گزارا کرو. اچھا یہ شیر کی نفسیات پتہ ہے کیا, وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو شیر پوری گاڑی کو ایک ذات سمجھ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ حملہ نہیں کرتا, الا یہ کہ آپ بہت زیادہ ہلنا جلنا شروع ہو جائیں گاڑی میں. تو یہ نفسیات ہے شیر کی. وہ گاڑی سے نیچے اترو گے تو حملہ کرے گا آپ پہ. گاڑی میں اس کو پوری گاڑی سمیت ایک عجیب سی جن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کا ایک روب ہوتا ہے شیر کے اوپر. تو ایسے نکل کے گیا ہے, اور جو اس نے ڈائی ماری اور وہ بھینسے بھاگ گئے. ہم نے گاڑی بھگائی, بھینسوں کو تعاقب کے لیے بھاگ گئے. تو یہ کچھ نہیں تھا منظر وہ دیکھنے والا تھا جو اب ہوا. شیر بیچارہ مایوس ہو کے نا, 5-6 دن سے یہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ, ایسے منہ نیچے اور پیچھے شیرنیاں خراما خراما واپس. ہمارے دوست نے کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہوں. بالکل واقعی, کوئی بہت لمبی واک کر کے جا رہے تھے. ہم بھی تھک گئے تھے, اب ہمیں واپس بھی آنا تھا. ہم نے کہا بھائی مر جائے تو بتا دینا, ہم آ کے جنازہ دیکھ لیں گے اس کا. جیسے ہی میں کراچی پہنچا ہوں, ہمارے دوست کا جو جنگل میں ہی تھے ان کی ویڈیو آئی, یہ 2 بھینسے مارے ہوئے ہیں, اور خود بھی توند بھر رہا ہے بیٹھ کے, اور لگڑ بگا اور وہ جو نہیں ہائنا وائنا سب آ کے بوفے چل رہا ہے, پورا بوفا سسٹم. محنت شیر کی ہوتی ہے اور فائدہ. تو وہ 3-4 دن میں نا ایک بوٹی بھی نہیں بچی تھی 2-3 بھینسوں کی, وہ مار دیا. تو مجھے لگا کہ بھائی اللہ کا بھی ایک نظام ہے, ان کو اتنا بھوکا رکھا لیکن اللہ نے اب ان کو بھی کھلا دیا. اللہ نے کہا چلو کھاؤ, شاباش. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی, ہم کدھر کو لے گئے, یہ جنگل کہاں سے آ گیا, شیر کہاں سے. ہاں اصل تو یہ آئی تھی کہ وہ شیر کا بچا ہوا لکڑ بگا تو کھا سکتا ہے, ہائنا وغیرہ لومڑیاں بھی, انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم گراؤ گے بھی, ذبح بھی کرو گے, پھر خود بھی کھاؤ گے, شیروں کو بھی کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ کچھ